آپ کچھ اسپیشل ڈائٹ آج کل کر رہے ہیں، وہ کیا اسپیشل ڈائٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر کچھ یہ راز کی بات لائے. یہ تو اندرونی سوال آپ نے جو ہے نا وہ ایسا تو نہ کرے نا. میں ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوں. 10-12 سال شوگر کا جو مریض ہوتا ہے نا، مجھے جانتے ہیں، جتنا میرا ٹریول ہے، جتنا میرا شیڈول ہے، شوگر کے مریض کے لیے یہ سب چیزیں کیری کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں پہلے تو ٹھیک چلتا رہا، مگر اب سے 6 مہینے یعنی 1 سال پہلے سے میری شوگر نے انکریز کرنا شروع کیا، اور میں الحمدللہ اس کو پراپرلی چیک کرتا رہا، اور 6 مہینے پہلے میری شوگر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی. اب میں کنفیوز تھا کہ میں میٹھا نہیں کھا رہا ہوں اور بہت کم کھا رہا ہوں، اور میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں، میں زیادہ بھی نہیں کھا رہا، لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولہ گزرا، اور وہ فارمولہ ہے GPS. اب اس کے یہ فارمولہ کیا ہے، تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں، اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا، اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی، چلے بتا دیتا ہوں، میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی، جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر، اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی، 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیاں چینج کر کے دیکھ لی. تو پھر وہ GPS فارمولہ میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، G فار گرینز، P فار پوٹیٹو، S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے، پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا، وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے، وہ انسولین پر پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے، اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز، یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے، وہ چینی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں، اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے، ہم چاول بہت کھاتے ہیں، تو چاول چھوڑنا تھا، روٹی چھوڑنی تھی، پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا، اور شوگر والی تمام چیزیں، بیکری کی تمام آئٹمز. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے، میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے، 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے. یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی. اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی، لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہیں، اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا، میرا کولیسٹرول تھا 220، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا ہے. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمس تھے، وہ کم ہو گئے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا. میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی. میں کھا پراپر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے، میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا. جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا، میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا. میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ تھے، وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے، لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ہی ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سالاد
फ्रूट, और फिर आप गोश्त डायरेक्ट थोड़ा सा ले लें, आप बॉयल अंडे खा लें, अगर आपको फ्राइड एग भी खाने तो कम तेल में तल के चम्मच से खा लें अंडे। मैं 1-2 दिन पहले एक जगह गया, दोस्त के घर दावत थी, बड़ा बेहतरीन, कह रहे ईद आ रही है अब्दुल हबीब भाई, गोश्त नहीं बनाया, दाल चावल बनाया। अच्छा, अब मैं पहले क्या करता था, जब शुरू में मैंने डाइट शुरू की तो मैं लोगों को बताता था मैं रोटी चावल नहीं खाता, तो फिर लोग क्या करते थे बेचारे, वो बारबेक्यू मंगवा रहे हैं, महंगे महंगे खाने मंगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है, तो अब मैंने बताना छोड़ दिया है। अब मैं नखरे नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं आपके घर आ जाऊँगा, जो भी दावत है। तो दाल चावल बनाया तो बड़ा कमाल का, हमारे यहाँ मशहूर है दाल चावल ना, तो सारे दोस्त खा रहे थे। तो मैंने कहा आप क्या खाएंगे, मैंने बिल्कुल खाऊंगा। मैंने लिया, मैंने दाल की प्लेट भरी, उसमें लौकी शरीफ निकाली और मैं चम्मच से दाल खाने लगा। मैंने लौकी खाई, हर दस्तरखान पे थोड़ा बहुत तो सलाद होता है, मैंने सलाद खाया। देखिए एक फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए ना, कि आपके वजन का 1% आपका पेट होता है। किसी का 80 किलो वजन है, उसका 800 ग्राम में पेट भरेगा। अब मेरे पेट के अंदर अगर 700 ग्राम की जगह है, तो मैंने ये सोच लेना है कि मैंने 700 ग्राम भरना किससे है। याद रखिए, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाता हूँ, आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि कभी आपको बड़ी शदीद भूख लगी होगी, बचपन में तो ज़्यादा हुआ था, हम गरम गरम रोटी लेने जाते थे और आते आते ही एक रोटी पूरी खा जाते थे। मम्मी ने मंगवाई होती थी रोटी, तो भूख इतनी लगी होती थी, वही रोटी खा जाती, क्योंकि भूख लगी होती थी, ना सालन था ना कुछ था, क्योंकि भूख लगी थी। और ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी दोस्तों के साथ दाल चावल खाया होगा या दाल रोटी खाई होगी, पेट भर गया। अब दुनिया की बेहतरीन चीज आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहते हैं, यार अब तो पेट भर गया। इट मीन्स पेट ही भरना है, लज्जत तो जबान तक है। तो अगर आप इस 700 ग्राम की इस प्रॉपर थैली को अच्छी चीज़ों से भर लेते हैं तो आपको फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, आपका पेट भर जाएगा। तो पहले कोशिश ये करें कि फ्रूट या सलाद सामने आ जाए, 300-400 ग्राम वो खा लें, ठीक है। अब उसके बाद जो खाना खा लें। तो अब आप 400 ग्राम वो खाएंगे जो अगर मिसाल के तौर पे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो आधा तो आपने अच्छा खा लिया। यानी बहुत सारी चीज़ों को अगर आप आज सेहत के मामला जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको अगर आप सुन्नत से कनेक्ट करें तो बहुत चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आप ये कर कर रोज़ चेक भी करें। मुझे किसी ने कहा मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको, मैंने कहा मुझे रोज़ रात को तोहफा मिलता है। कहते कैसे, मैंने कहा मैं रोज़ पूरा दिन गुजार के सोने से पहले खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी पूरे दिन की डाइट में बगैर दवाई पिए मेरी शुगर नॉर्मल है। मैं अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाता हूँ कि मैंने इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं खानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका नतीजा देख रहा हूँ। तो अच्छी नीयतों के साथ खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो दूसरों के लिए भी अच्छा बने। तो मैं जो अपने लिए अच्छा समझ रहा हूँ आपको